لیکن انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام آلیہ باطلہ پہ لا کی تلوار نہ چلائے اور اعتقاد نہ رکھے کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی لینے والا نہیں، کوئی عزت نہیں دیتا، کوئی ذلت نہیں دیتا۔ جب تک یہ عقیدہ نہ بنے اس وقت تک آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ یہی جھگڑا اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ آج بھی یہی جھگڑا ہے۔ ان سے کہہ دو بھی اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انبیاء ہیں، ان کی بڑی شان ہے، لیکن ان سے مانگنا جو ہے وہ تو شرک ہے۔ آپ یا نبی، یا رسول، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل نہیں کہہ سکتے۔ یہ صرف یا حرف ندا ہے جو اللہ کے لیے ہے کہ یا اللہ۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے جی، مسجدوں میں لکھ دیتے ہیں یا اللہ، آگے یا محمد یا رسول، یہی تو شرک ہے کہ حرف ندا اللہ کے لیے بھی ہے اور نبی کے لیے بھی ہے۔ پہلے تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر لکھو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طریقے سے یعنی حرف یا جو ہے نا، یا رکھو یہ ندا ہے، اور ندا اور سور اور پکار اور عبادت، ہر قسم کی عبادت قولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو، نفلی ہو، فرض ہو، وہ صرف اللہ کے لیے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک بھی ہمارے لوگوں کو نعوذ باللہ یہ غلط فہمی ہے کہ سنت جو ہے نا، جو ہم پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ کی ہے۔ اللہ کے بندے، سنت مانا طریقہ، یعنی کہ طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ نماز تو اللہ کی ہے، یہ تو نہیں مانا کہ فرض اللہ کے لیے ہے، سنت نبی کے لیے، نفل پیر کے لیے ہے۔ تمام نماز ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی اعلان کر دو کہ میری عبادت، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے۔ تو نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، نماز سب اللہ کی ہے۔ سنت مانا طریقہ، کہ بھئی اس نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں کس نے سکھلایا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، پھر سنت جو ہے مؤکدہ بھی ہو گئی اور غیر مؤکدہ بھی ہو گئی، حالانکہ باقی ائمہ کے نزدیک یہ تقسیم نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی تقسیم نہیں ہے کہ یہ واجب ہے اور یہ مؤکدہ ہے اور یہ غیر، بس ان کے نزدیک یہ فرض ہے یا سنت۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، اور سنت مؤکدہ بھی ہے اور غیر مؤکدہ بھی ہے۔ مؤکدہ کا معنی کہ جس کی تاکید ہے کہ حضور پاک نے ہمیشہ پڑھی ہے، جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں، بعض روایات میں 2 بھی ہیں، اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت ہیں، فجر سے پہلے کی 2 رکعت ہیں، عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں، یہ سنن مؤکدہ، یعنی ان کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سنن غیر مؤکدہ ہیں کہ عصر سے پہلے کوئی 4 رکعت پڑھے یا عشاء سے پہلے 4 رکعت پڑھے، سنت تو ہے لیکن غیر مؤکدہ ہے، کبھی حضور نے پڑھی ہے اور کبھی نہیں پڑھی۔ اور واجب کا معنی کیا ہے؟ جس کا فرض کے بعد درجہ ہے کہ حضور نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے، تو وہ واجب کہلا گیا۔
اور نفل کیا ہے؟ وہ عبادت پر اللہ نے جو خود آپ کو زیادتی کا حکم دے دیا ہے کہ ومن تطوع خیرا، جو نفلی عبادت زیادہ کرے گا اس کے لیے بہتری ہے۔ اور پھر یاد رکھیں یہ بہتری بھی ہمارے لیے ہے کہ قیامت میں جب حساب ہوگا اگر ہمارے نمازوں میں نقص ہوگا نوافل سے پورا کیا جائے گا، پھر بھی نقص ہوگا تو سنت سے پورا کیا جائے گا، تاکہ ہمارے فرض جو ہے وہ صحیح ادا ہو جائے۔ اور اسی لیے یہ خیال رکھا کریں کہ بعض لوگ جو ہے نا غفلت کرتے ہیں، نفل نہیں پڑھتے، یا بعض لوگ کہتے ہیں یار سنت ہی ہے نا، پڑھتے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔ لیکن اور علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ من تہاون فی الآداب حرم عن النوافل، جو آدمی ادب آداب دین کا چھوڑے گا وہ نفل سے محروم ہو جائے گا۔ ومن تہاون فی النوافل حرم عن السنت، اور جو نفل میں کوتاہی کرے گا سنت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ومن تہاون فی السنت حرم عن الفرائض، جو سنت پڑھنے میں کوتاہی کرے گا وہ فرض سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ایک اصولی بات ہے نا کہ جو آدمی نفل نہ چھوڑے وہ فرض کیسے چھوڑے؟